نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین وقار، آج سورہ بقرہ کا 31واں رکوع، اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی جائے گی۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، لا جناح علیکم، نہیں ہے کوئی حرج تم پر، اگر تم طلاق دو عورتوں کو جن کو تم نے مس نہیں کیا، او تفرضوا لہن، اور ان کے لیے حق مار مقرر نہیں کیا گیا، لہم فریضہ، ان کے لیے مہر ہے، ومتعوہن، اور خرچہ دو تم انہیں، متاعا علی الموسع قدرہ، اس صاحب کے لیے جو وسعت رکھتا ہے اس کی وسعت کے مطابق، وعلی المقتدر قدرہ، اور جو تنگ دست ہے اس کی حیثیت کے مطابق، متاعا بالمعروف، یہ خرچہ ہے مناسب طریقے کے ساتھ، حقا علی المحسنین، یہ لازم ہے احسان کرنے والوں پر۔ سامعین وقار، رب العالمین احکم الحاکمین نے ماقبل آیہ پاک کے اندر عدت کے مسائل کو بیان کیا گیا۔ اس آیہ پاک کے اندر ان خواتین کا ذکر کیا گیا کہ جن کے ساتھ انسان نکاح کرتا ہے اور نکاح کرنے کے بعد اس کی ہمارے عرف کے لحاظ سے رخصتی نہیں ہوتی اور نہ ہی مرد اس کے قریب گیا ہے اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے، تو ایسی جو خاتون ہے اس کو اگر کوئی صاحب طلاق دے دے تو یہ طلاق دینا اس کے لیے جائز ہے۔ اب اس کے بعد اگلی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ جس عورت کو تم نے طلاق دی ہے، آیا اس کا حق مہر مقرر کیا گیا ہے یا حق مہر مقرر نہیں کیا گیا؟ اگر اس کا حق مہر مقرر کیا گیا ہے تو ایسی خاتون کے لیے جس سے نفع نہیں اٹھایا گیا، اس کے نصف مہر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اور اگر وہ خاتون ہے جس کا نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا گیا، اب اس کو ویسے نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ نفع کا سامان ضرور ہے کہ جو ہم اسے دینے کا عمل کریں گے۔ یعنی شوہر جو طلاق دے رہا ہے اسے متاعاً بالمعروف کوئی سامان اسے دے دے بھلائی کے ساتھ، یوں کیونکہ وہ عورت اس کے نام کے ساتھ کچھ عرصہ منسوب رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے عقد میں بھی آئی، مہر مقرر نہیں کیا گیا، تو اس کے لیے کچھ معروف طریقے کے ساتھ دینے کا عمل کیا جائے، کیونکہ شریعت مطہرہ جو ہے انسان کے لیے یہ لازم کرتی ہے کہ جب تم کسی سبب سے کسی کو طلاق دینے کا عمل کر رہے ہو تو اب یہ نہیں کہ اس پر بہتان تراشی کا عمل کرو اور اسے معاشرے کے اندر رسوا کرو تاکہ آگے والے اس کے معاملات کے اندر مشکلات پیدا ہو جائے۔ احسن اور بہتر طریقہ ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ اگر نباہ نہیں ہو سکا یا تمہارا تعلق ان کے ساتھ قائم نہیں رہ سکا تو اب اسے اخلاق کے اعتبار سے اس کے ساتھ یہ سلوک کرو کہ اگر مہر مقرر ہے تو نصف دے دو، اور اگر مہر مقرر نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ اسے نفع کا سامان ضرور دے کر اسے رخصت کرنے کا عمل کرو، بلائی اور احسان کرتے ہوئے۔ اور اس کے بعد رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات نے ارشاد فرمایا، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، جب تم طلاق دے دے ان کو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، تم نے ان کو چھوا ہو،
وقد فرضتم لہن فریضہ، اور ان کے لیے حق مار مقرر کیا گیا ہو، فنصف ما فرضتم، تو اس کے لیے نصف ہے جو کچھ تم نے مقرر کیا، الا ان یعفو او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر نصف مار، یا پھر یہ ہے کہ تم اس کو وہ معاف کر دے، وہ خاتون جو ہے وہ نصف بھی معاف کر دے، یا پھر کیا ہے کہ وہ شوہر جو ہے وہ معاف کرنے کا عمل کر دے، جتنا ہے وہ پورا کا پورا اسے دے دے۔ تو رب العالمین نے اسے یوں بیان کیا، او یعفو الذی عقدۃ النکاح، کیونکہ جب نکاح ہو گیا تو اب نکاح کی گرہ جو ہے وہ مرد کے پاس ہے، تو مرد کے لیے آسن یہ ہے کہ نصف مار تو دینا اسے شریعت محمدیہ کے مطابق، لیکن اگر جو باقی نصف جو ہے وہ بھی نہ لے، پورا کا پورا مار اسے دے دے، تو یہ اس کے لیے زیادہ اچھائی اور بلائی والی بات ہے۔ فرمایا رب العالمین نے، وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقویٰ، اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اسی کے اندر انسان کے لیے زیادہ بہتری اور بھلائی ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ تم بلا دیا کرو آپس میں احسان کو۔ ظاہر بات ہے اتنا عرصہ جو تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ نام رہا، تو یہ بھلائی کا زمانہ جو گزرا ہے، اب اگر تمہارے درمیان کچھ معاملات کے اندر خرابی ہوئی ہے تو پہلے بھلائی کا جو زمانہ ہے اسے اپنے درمیان اسے بلا نہ دو، بلکہ اسے یاد رکھنے کا عمل کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت کی ذات، بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو مالک کی ذات اسے دیکھنے والی ہے۔ فرمایا رب العالمین نے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ قوموا للہ قانتین، فرمایا کہ حفاظت کرو نمازوں کی، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے۔ سامعین سے وقار رب العالمین نے اس آیت پاک کے اندر نماز کی حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا۔ نماز جو ہے اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور نماز وہ عمل ہے کہ جو سب سے پہلے انسان پر لازم کیا گیا، اور نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان پر آخر تک جو ہے یہ عمل اس کے ساتھ باقی رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی اگر نماز پوری جو ہے اس کے پاس ہو تو اللہ رب العزت کی ذات اس کی پوری نماز کو لکھ لیتا ہے، اور اگر کسی انسان کے فرائض کو دیکھا جائے اس کے کامل فرض نہ ہو تو پھر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں سے فرماتی ہے، اے فرشتوں اس کی نوافل دیکھو، اور اگر اس کے پاس نوافل ہوں تو پھر اس کے فرضوں کو جو ناقص ہیں نوافل کے ساتھ کامل کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ انسان جب فرائض کو ادا کرتا ہے اور فرائض کے ساتھ ساتھ سنت اور نوافل بھی ادا کرتا ہے، تو نفل جو ہوتے ہیں یہ فرض کی تکمیل کے لیے ہیں۔ فرض کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو نوافل کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی ذات اس کی کمی کو دور کر کے اسے مکمل فرائض کا ثواب نصیب فرما دیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ صرف فرائض اور سنتوں کی حد تک رہیں، یا فرض اور جو سنت مؤکدہ ہیں ان کو تو ادا کریں اور نفلوں کی پرواہ نہ کریں۔ نفل ایک بہترین ایسا عمل ہے جو انسان اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، اور یہ انسان کی فرائض کی تکمیل کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر نماز کے ساتھ جو نوافلوں کا ذکر کیا گیا ہے اسے ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ شاید ہمارے فرائض کے اندر کمی بیشی ہو جائے اور ہم اسے مکمل کامل نہ ادا کر سکیں تو نوافل کے ذریعے سے ہمیں مکمل فرائض کا ثواب مل سکتا ہے۔ اس لیے نوافل کے ہمیں ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک صاحب حاضر ہوا اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے نماز جنت کے قریب کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔
تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ رب العزت کی ذات کی عبادت کر اور رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات کو وحدہ لا شریک مان، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اور اس کے ساتھ جتنے بھی اسلام کے احکامات ان پر عمل کی کوشش کرو۔ تو جب یہ بات میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بتلائی، اس نے سیکھی اور حضور کی بارگاہ سے وہ چلا گیا۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، اگر یہ صاحب ان باتوں پہ عمل کر لے گا، اللہ اسے ان عملوں کی برکت کے ساتھ جنت عطا فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ نماز ادا کرنے والا تو اللہ رب العزت کی ذات اسے جہنم سے دور کر دیتا ہے اور جنت کے اسے قریب کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا حافظوا علی الصلوات، فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، پانچوں نمازوں کی حفاظت ہمارے لیے لازم ہے۔ تو ایک حدیث پاک جو ہے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر کے اندر تھے، تو سفر کی حالت میں جب جا رہے تھے تو ہم راستے میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک سامنے سے اونٹ جو ہے وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ اونٹ جو ہے وہ چلتا ہوا پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، اور یہاں تک کہ اس کا مالک جو ہے وہ دوڑتا ہوا وہ بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گیا، اور اس نے اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ چھری بڑی پکڑی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہا کہ یہ میرا اونٹ ہے، یہ میری اطاعت نہیں کرتا بلکہ جس کام پہ لگاتا ہوں اس سے سرکشی کرتا ہے، تو میں نے آج ارادہ کر لیا ہے کہ اس اونٹ کو ذبح کر دوں اور اس کا گوشت استعمال کر لوں۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بات سنی تو سن کر ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ بھی تمہاری ایک شکایت کرتا ہے۔ عرض کی آقا یہ اونٹ کیا میری شکایت کر رہا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک جو ہے ان لوگوں میں سے ہے کہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں اور صبح جاتے ہیں اپنے کام کاج پر، اور شام کو جب واپس پلٹتے ہیں اپنے کام کاج سے تو کھانا کھاتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد، اور پھر اس کے بعد یہ سو جاتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے اندر یہ سستی کر لیتے ہیں۔ اب ان کی عشاء کی نماز کی سستی کی وجہ سے مجھے خوف ہے کہیں اللہ رب العزت کی ذات کا عذاب نازل ہو اور اس عذاب کے اندر میں بھی مبتلا ہو جاؤں، اس لیے میں اپنے مالک کی اطاعت نہیں کرتا۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا اگر تم نماز کی پابندی کرو تو یہ اونٹ جو ہے یہ تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ ایک نماز اگر رہ جائے تو زمین پر رہنے والے جانور جو ہے وہ بھی اس علاقے سے خوف محسوس کرتے ہیں اور خوف کی وجہ سے اسے دوری اختیار کرتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں ایک نماز کی بات نہیں، یہاں پہ تو پانچوں کی پانچوں نمازیں جو ہے ہماری یہاں سے غائب ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس کا کوئی ذرا برابر بھی پریشانی نہیں لاحق ہوتی، اور نہ ہی ذرا برابر بھی ہم اس پر کوئی اپنے لیے مشکل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے نماز چھوٹ گئی، اور نماز کی چھوٹ جانے کی وجہ سے ہمارا کتنا نقصان ہو گیا، کبھی اسے ہم نے محسوس بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے نماز ایک چھوٹنے پر اللہ رب العزت نے جو جانوروں کو پیدا کیا وہ دوری اختیار کرتے ہیں۔ تو بندہ مومن ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کے اندر ہی ہمارے لیے رحمتیں ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات کی کرم نوازیاں ہیں۔ تو فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز۔ اب درمیانی نماز سے مراد کیا ہے؟ تو احناف کے نزدیک جو ہے متفق علیہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس بارے میں بے شمار اور دلائل ہیں حدیث کی روشنی میں، لیکن ایک آدھ بات عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ درمیانی نماز کے بارے میں جو عصر کی نماز ہے حدیث مبارکہ میں ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب
جنگ خندق پر موجود تھے، اور اس جنگ کے دوران ظہر کی نماز، عصر کی نماز میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قضا ہو گئی، اور جب سورج غروب ہوا تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس نماز کے قضا ہو جانے پر اتنے ناراضگی آپ نے اختیار فرمائی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر جو ہے یہ دعا کے الفاظ بیان کیے جو کفار کے خلاف تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اے اللہ ان کے سبب سے ہماری عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی ہے، اے اللہ ان کافروں کے دلوں کو آگ سے بھر دے، ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عصر کی نماز جو ہے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جس میں کاروبار جو ہے وہ عروج پر ہوتا ہے، اور سستی اور کمی انسان کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اور آگے فرمایا قوموا للہ قانتین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس آیت پاک کے اس حصے کے اندر حکم دیا گیا کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو عاجزی انکساری کرتے ہوئے اپنے سارے خیالات اور اپنے سارے تصورات جو ہے دنیاوی اس کو سائڈ پہ رکھ کر صرف اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے مالک کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہو جاؤ گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ جس طرح حدیث جبریل کے اندر بیان کیا گیا کہ پوچھا گیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے رب کی عبادت یوں کر کہ گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسی کیفیت پیدا نہ ہو تو پھر یہ ضرور خیال کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اس خیال کے ساتھ تو کھڑا ہوگا تو پھر عاجزی انکساری کرتے ہوئے تو کھڑا ہوگا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ عموماً ضابطہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور اس کے سامنے اس کا کوئی دوست، کوئی اس کا عزیز سامنے آ جائے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب الگ کھڑا ہو تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یقیناً جب وہ کسی دوست کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت بڑے احتیاط کا دامن جب وہ تھام لیتا ہے، تو ہمیں تو یہ خیال کرنا چاہیے ہمیں دوستوں سے نہیں بلکہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اور اسی سے ڈرنا ہی ہمارے لیے بلائی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا کہ قوموا للہ قانتین، عاجزی انکساری کے ساتھ۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ابتداءً جو ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی کر لیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے سلام کا جواب بھی ہم دے دیا کرتے تھے، لیکن جب یہ اللہ رب العزت کا حکم نازل ہوا اس کے بعد جو ہے ہم کسی کے ساتھ نہ سلام اور نہ ہی کوئی گفتگو اور نہ ہی بات چیت کیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا نماز کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو صرف توجہ ہماری توجہ اللہ ہونی چاہیے، اسی کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو شاید یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے نماز۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا عَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ پھر اگر تم میں ڈر ہو دشمن کا، تم پیادہ چل رہے ہو یا سواری پر، اور جب تم امن میں ہو فاذکروا اللہ، تم اللہ رب العزت کی ذات کا ذکر کرو جیسے مالک کی ذات نے تمہیں تعلیم دی ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ جب تم خوف کی حالت میں ہو تو یہ حالت جنگ ہے۔ پہلے زمانوں میں جب جنگیں لڑی جاتی تھی، دشمن آمنے سامنے ہوتا تھا، اور سامنے ہونے کی وجہ سے اب دو صورتحال ہے، ایک تو یہ ہے کہ دشمن اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور دوسرا مد مقابل جو ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ اب اس حالت میں مسلمان جو ہے وہ نماز ادا کریں گے تو اس میں مختلف ٹولیوں کی صورت میں ایک ٹولی چلی جائے گی، وہ نماز ادا کرے گی اور وہ واپس آ کر دوسری پڑھ لے گی،
اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ گنسان کا معاملہ ہے، ادھر ادھر سے لڑائی جاری ہے اور اب خطرات جو ہے وہ سر پہ منڈرا رہے ہیں، اب نماز پڑھنا جو ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ اگر تمہیں دشمن کا ڈر ہے اور تم پیدل ہو یا اپنی سواری پر ہو، اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے کا عمل کرو۔ اور فرمایا کہ جب تم حالت امن میں ہو تو پھر اسی طرح جس طرح پیارے آقا کریم علیہ السلام نے تمہیں تعلیم دی ہے اس کے مطابق تم اپنی نماز کو ادا کر لو۔ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ فرمایا رب العالمین نے والذین، اور وہ لوگ یتوفون جو فوت ہو جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، وصیۃ لِأَزْوَاجِهِمْ ان کے لیے کہ وہ اپنی وصیت کرے اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً إِلَى الْحَوْلِ اور نفع ہے ان کے لیے اور خرچ ہے ان کے لیے 1 سال، غیر اخراجن بغیر انہیں گھر سے نکالے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا اگر وہ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نہیں ہے کوئی حرج تم پر، فی ما فعلنا فی انفسہن جو کچھ وہ اپنے نفسوں کے بارے میں کریں، من معروف بھلائی کے ساتھ، واللہ عزیز حکیم اللہ رب العزت کی ذات غالب حکمت والا ہے۔ اس آیہ پاک کے اندر فرمایا کہ وہ آدمی جو فوت ہو جائے اور پیچھے وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائے، فرمایا کہ 1 سال تک انہیں ان کے گھر میں رہنے دیا جائے اور ان کا جتنا بھی خرچ ہے وہ ان کے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے لازم ہے۔ یہ آیہ مبارکہ کا حصہ جو یہ منسوخ ہے اور اس کا ناسخ جو ہے وہ آیہ مبارکہ ہے جس کے اندر وراثت کے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ وہ 1 سال تک جو ہے مال جو شوہر چھوڑ کے گیا ہے اس میں سے اس کا خرچہ وغیرہ اس کو دیا جائے گا، لیکن جب وراثت کے احکامات آ گئے اور اس وراثت کے احکامات کے اندر یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ عورت اس کے بچے وغیرہ موجود ہیں تو پھر اس صورت میں یعنی شوہر کے بچے ہیں تو اس صورت میں اس عورت کو جب وہ 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد وغیرہ نہیں ہے تو پھر اس عورت کو شوہر کے مال کا 4واں حصہ دیا جائے گا۔ تو اب اس کے لیے عدت جو ہے وہ پیچھے اس کے احکامات جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا چکے ہیں، وہ اسی کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا۔ فرمایا کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ اور اسی طرح جو طلاق والی عورتیں ہیں ان کے لیے بالمعروف حقاً ان کے لیے نفع ہے حق بھلائی کے ساتھ، اور لازم ہے علی المقتدر ان کے لیے جو قدرت والے ہیں، اور فرمایا کہ علی المتقین اور تقوی والے جو لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ سامان دینے کا عمل کرے۔ تو اس آیہ پاک کے اندر فرمایا کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں اب ان کے لیے کچھ سامان جو ہے اس کو دیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کو احسن انداز سے گزارنے کا عمل کرے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات بیان کرتی ہے تمہارے لیے آیات، لعلکم تعقلون شاید کہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ تو یقیناً مطلقہ عورتوں کے بارے میں ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں اپنی اچھی رائے رکھنی چاہیے اور ان کا اچھی طرح خیال کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ہمیں ان آیہ مقدسہ کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔